اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اریبہ ہے۔ میرے اماں ابا میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ مجھے اس بات کا علم بہت بعد میں ہوا۔ چچا چچی کو میں ابا ہی کہتی تھی، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مختلف تھا۔ پھر ایک دن مجھے میری پھپھو نے تلخ حقیقت بتا ہی دی کہ دراصل میرے چچا چچی میرے حقیقی والدین نہیں ہیں، بلکہ مجھے انہوں نے بچپن سے پالا ہے۔ اس دکھ نے تو مجھے جیسے اندھا کر دیا تھا۔ میں چپ جب سے رہنے لگی جہاں ان سے پہلے لڑتی تھی، بہت سی امیدیں وابستہ کرتی تھی۔ اب میں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا چچے بھی شاید میری اس تبدیلی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ وہ بھی مجھ پر کھلم کھلا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے تھے۔ اب میں پورے گھر کے کام کرتی، ان کے بچوں کے کپڑے وغیرہ دھوتی اور کھانا بھی پکاتی۔ اس کے بدلے میں چچا چچی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی کسی نیک انسان سے کر دیں گے اور یوں میری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پر میری زندگی میں وہ کچھ ہونے والا تھا جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی، رات کا وقت تھا، سونے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے چچا کا بیٹا لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر گرتا تو کبھی ادھر۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں جلدی سے واپس جانے لگی کہ بولا، اریبہ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے روٹی تو بنا دو، سخت بھوک لگی ہے۔ میں اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پر میں اس کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چچی کو شکایت لگا دیتا تو پھر بھی میری ہی شامت آنی تھی۔ اس کے کہنے پر میں کچن میں گئی۔ میں نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا، پر ابھی کھانا گرم ہی کر رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کا موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے چچا کا بیٹا زبیر میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے کچن سے باہر نکلنے کی کوشش کی، پر اس نے آگے بڑھ کر کچن کے دروازے کو دھکا دے دیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس نے مجھے اکیلے پا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کچن میں خوب شور شرابہ ہو گیا۔ یہی شور سن کر میری چچی دوسرے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ چچا نے دروازے کو زور لگا کر ایک جھٹکے سے کھولا۔ سامنے ان کا بیٹا میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں کہا، بڑی خاموشی کے ساتھ اسے وہاں سے بھیج دیا اور سارے طوفان کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ چچی بولی کہ میں سب جانتی ہوں، تو نے ہی میرے بیٹے کو بہلایا پھسلایا ہوگا۔ وہ بچپن سے ہی اچھا ہے، اس نے کبھی کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ضرور تیرے ہی اشاروں پر وہ کچن میں آیا ہوگا۔ اب شور مچا کر تو معصوم بن رہی ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے، تیری ماں بھی ایک بد کردار عورت تھی۔ چچی کے منہ سے یہ تکلیف دہ باتیں سن کر میرا دل مرجھا گیا تھا، پر میں جانتی تھی اگر میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہ لوگ مجھے اور زیادہ پریشان کریں گے۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ پتہ تو ان کو بھی تھا کہ ان کا بیٹا ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی اگلی صبح ناشتے پر یہ لوگ مجھے باتیں سناتے رہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہے۔ چچی نے لقمہ دیا تو چچا بولے، میں تو اپنے بھائی کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر بھائی صاحب کی ایسی اولاد ہوگی سوچا نہیں تھا۔ کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں؟ ویسے بھی تو لگتا ہے یہ شادی کے بغیر نہیں سدھرے گی اور ہماری عزت خاک میں ملا دے گی۔ چچا کی غلیظ باتیں سن کر تو میرا میٹر گھوم گیا تھا، پر میں ان سے اگر کچھ کہتی تو وہ یہی کہتے کہ اس کی شادی کر دو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو چچی نے بڑے سرگوشی والے انداز میں چچا سے کہا، ویسے کیا کہتے ہو؟ ہمارا بیٹا بھی کوئی نیک نہیں ہے، ہم اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو محلے بھر میں بدنام ہو جائیں۔ ویسے بھی اس منحوس کی وجہ سے سب محلے والے ہمیں ظالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنی اداکاری سے سب کو چال میں پھنسا رکھا ہے، پاس کوئی جواز نہ رہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو محلے والے ہمارا جینا دوبر ہلا دیا۔ تم پہلے اپنے بیٹے کی شادی کرو، اس کے بعد ہم اس کی جو لڑکی لے کر آؤں گا وہ لاکھوں میں ایک ہوگی، یعنی کہ خوبصورت ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا، پھر اسی سے زبیر کی شادی کر دیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، زبیر کی شادی ہو گئی تو کم از کم وہ مجھے چھیڑنا تو بند کر دے گا۔ اگلا دن میں نے سارا گھر کے کام کرتے ہوئے گزارا، کیونکہ چچی نے مجھے کہا تھا کہ شادی کے انتظامات تھوڑے ہی دنوں میں شروع ہو جائیں گے۔ یہ گھر کا صاف ہونا ضروری ہے۔ میں نے چچی کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کو 2 ہی دنوں میں چمکا کر رکھ دیا۔
تیسرے دن ہمارے گھر کے دروازے پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو اتنی حسین تھی کہ جسے دیکھتے ہی انسان کی بھوک مر جائے۔ وہ لڑکی چچا اپنے ساتھ لائے تھے اور وہ کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ چچی اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ ہیرا کہاں سے لائے ہو؟ چچی نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے رشک بھری نظروں سے کہا تھا۔ وہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں نہ جانے ایسا کیا کرتی ہیں کہ چہرے پر نحوست پھیلی رہتی ہے، رنگ پیلا زرد اور ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی۔ چچی نے یہ کہہ کر میری طرف حقارت سے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے کھانے کو ہی کیا ملتا تھا کہ میرا اوپر رنگ روپ چڑھتا۔ بہرحال اس لڑکی کو میرے کمرے میں لایا گیا۔ میرا کمرہ کافی اچھا تھا کیونکہ چچا کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے یہ کمرہ مجھے ہی ملا ہوا تھا۔ لیکن چچا نے اب کہہ دیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ گھر میں اور کوئی کمرہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں رہنا تھا۔ یوں وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ لڑکی واقعی بے پناہ حسین تھی، پر وہ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور بولی، میں یہاں سے واپس کب جاؤں گی؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، میرے چچا کمرے میں داخل ہوئے اور اس کی طرف دیکھ کر بولے، تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چچا نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ اب تو اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی اٹھی اور کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ چچی خود ہی کھانا لے کر آ گئی۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ میں دن بھر کام کر کے تھکی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی میرے اوپر سے گزرا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس سونے کے لیے آنکھیں بند کرنے لگی تھی کہ میری نظر سامنے بیڈ پر پڑی جہاں وہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے ہی لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر غسل خانے کو دیکھا، غسل خانہ بھی خالی تھا۔ پھر میں باہر آ گئی، دیکھا تو وہ لڑکی صحن میں بھی نہیں تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑی جو کہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ لڑکی چور تو نہیں تھی، گھر کا دروازہ کھول کر بھاگ گئی ہو۔ میں جلدی سے بھاگ کر مرکزی دروازے پر گئی۔ شور مچاتی تو مجھ پر ہی الزام آتا، سو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب میری نظر چچا اور اس کی لڑکی پر پڑی جو کہ مرکزی دروازے سے نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ چچا اس لڑکی کو بازو سے گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے جبکہ لڑکی بار بار اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ پھر چچا نے نہ جانے اس کے کان میں کیا بات کہی کہ وہ مجبور ہو کر سر جھکا کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ چچا کو گھر سے باہر دیکھ کر میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ تھوڑی دور جا کر ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ وہ دونوں لڑکی کو لے جا کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسجد کا تو مقدس کاموں کے لیے ہوتی ہے اور نہ جانے کیسے یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں نکاح کے سارے انتظامات موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کیونکہ یہاں پر گواہ بھی موجود تھے اور نکاح کے لیے کافی زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا تو چچی کی زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ میں وہیں سے الٹے قدموں پلٹی اور جا کر گھر میں چچی کو جگا دیا۔ ان کو ساری کہانی سنائی۔ وہ غصے میں ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور دوڑتی ہوئی مسجد کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس وقت نکاح ہونے میں شاید 2 منٹ ہی رہ گئے تھے کیونکہ سب گواہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب اپنا رجسٹر تیار کر رہے تھے جب میری چچی دن دناتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی اور مولوی صاحب سے پوچھنے لگیں کہ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کیا میرے شوہر کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے تمہارے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر تو چچی نے مسجد میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولیں کہ اس طرح میرے شوہر کی آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اپنے شوہر پر بھی برس پڑیں۔ تم تو یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لائے تھے، اب کیا ہوا کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی؟ تمہیں شرم آنی نہیں آتی؟ گھر میں جوان بیٹا ہے اور تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جسے تم اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے تھے، بجائے بیٹے کی شادی کرنے کے تم اپنی شادی کرنے کے چکروں میں ہو۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی، شاید کہ وہ بھی زبردستی ہی چچا سے نکاح میں آ رہی تھی۔ پھر چچی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟
وہ لڑکی بولی کہ میں تو مجبور تھی، اس شخص نے مجھے میرے باپ سے خریدا ہے، میرے باپ کو میری رقم ادا کی ہے، اب میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، یہ مجھ سے زبردستی نکاح کرنے کے لیے لایا ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو تمہارے باپ کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر لڑکی زور زور سے رونے لگی، جبکہ میں اور چچی حیران ہی رہ گئی۔ مولوی صاحب نے بھی میرے چچا کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بیوی تمہاری ازدواجی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، سو تم اس لڑکی سے اس کی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ مولوی صاحب نے چچا جان کو اچھی خاصی سنائی تھی اور ان سے کہا کہ اس مسجد سے نکل جاؤ، مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، یہ تماشے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ چچا کو منہ کی کھانی پڑی، وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ ہوئے، غصہ بھی کرنے لگے اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ بولے کہ تیری تو میں ایسی خبر دوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی، کیونکہ چچی نے جذباتی لمحات میں بول دیا تھا کہ اگر مجھے اریبہ نہ بتاتی تو میں گھر میں سوئی رہتی اور میرا گھر برباد ہو جاتا۔ یوں چچا کو معلوم پڑ گیا کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی۔ چچا کی تو توپ کا رخ اب میری طرف ہی تھا، انہوں نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، میری زندگی تو پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی، اب چچا کے بدلے کا بات کیا ہوگا یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی، مگر میں نے محتاط رہنا شروع کر دیا تھا۔ چچی نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ چچا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب چکنا چور ہوتا دیکھتے رہے۔ زبیر کا باپ جس لڑکی کو اپنے لیے لایا تھا اب وہ اس کو اپنی بیوی بنا رہا تھا، پر اس کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال زبیر کا نکاح تو ہو گیا تھا، اب مجھے لگاتا تھا کہ جیسے چچا مجھ پر داؤ لگا رہے ہیں، نہ کسی دن مجھ سے ضرور بدلہ لیں گے۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرے چچا کا رویہ اچانک سے سب کے ساتھ بدل گیا، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، جو بھی انہیں دیکھتا اسے یقین نہ آتا کہ یہ پہلے والے چچا ہیں۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے ان کے اس بہکاوے میں آ گئی تھی۔ چچا باتیں ہی ایسی کرتے کہ میں سوچتی کہ شاید وہ پہلے سے بالکل بدل گئے ہیں، میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے، گھر میں پھل فروٹ بھی لاتے۔ ایک دن شام کے وقت چچا نے اپنے بیٹے اور بہو سے کہا کہ تم لوگ ہر وقت گھر میں ہی رہتے ہو، جاؤ گھوم پھر کر آؤ، آج تم لوگوں کو میں پیسے دیتا ہوں، میرے پیسوں سے عیاشی کرو۔ انہوں نے بہو اور بیٹے کو 2,000 روپے دے دیے۔ یہ لوگ پیسے لے کر باہر گھومنے چلے گئے۔ چچی کو بھی چچا نے کچھ پیسے دیے کہ تم بھی بازار سے جا کر اپنے لیے کچھ نئے کپڑے لے آؤ۔ چچی کے جانے کے بعد گھر بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میں نے جانے کی کوشش نہیں کی، میں جانتی تھی کہ مجھے یہ لوگ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی اور صرف چچا ہی تھے۔ مجھے ایک چھوٹی اچھی کوئی پریشانی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد چچا کے تیور بدل گئے، انہوں نے باہر والا مرکزی دروازہ بند کر دیا اور بولے اب تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، لیکن تم نے میری زندگی برباد کی ہے، اب تم یہ دیکھو کہ میں تمہاری زندگی کیسے برباد کرتا ہوں۔ چچا نے یہ کہا اور پھر مجھے زبردستی پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ چچا دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی۔ پھر چچا نے دروازہ نہیں کھولا، تبھی بیرونی دروازے سے مجھے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ چچا نے باہر سے دروازہ بند کیا تھا، میں نے بھی اندر سے بند کر دیا۔ چچا باہر سے چلانے لگے، دروازہ کھولو جلدی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ میں اپنے بچوں کو اس وقت تک گھر نہیں آنے دوں گا جب تک تمہارا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ میں یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، میں بہت دبلی پتلی تھی، کھڑکی سے بھی چھلانگ لگا سکتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کی کاپٹ کھولی اور وہاں سے کود گئی۔ اسی لمحے دروازے کو توڑ دیا گیا۔ وہ تینوں میرے کمرے میں داخل ہوئے اور ادھر ادھر بھوکے کتوں کی طرح دیکھنے لگے۔ چچا بولا کہ کہاں گئی ہے، وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں کھڑکی سے کود کر مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی، تبھی چچا نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تینوں بھوکے کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ پڑے۔ میں نے پاس پڑی خالی شیشے کی بوتل اٹھا لی، انہیں کہا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے ورنہ میں خود کو زخمی کر لوں گی، کسی کے کام کی نہیں رہوں گی۔ میں نے دیکھا کہ چچا کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا جو چہرے سے ہی خبیث لگ رہا تھا۔ چچا نے کہا کہ یہ اسی لڑکی کا باپ ہے جس کا تو نے میرے ساتھ نکاح ہونے سے روک دیا تھا، تو نے میرا بہت نقصان کیا ہے، آج میں اپنا سارا نقصان پورا کروں گا۔ میں اس لڑکی کو اپنے لیے لایا تھا اور تو نے نہ جا کر اس کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیا۔
چچا نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں حیران تھی کہ کوئی چچا اپنی بھانجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے تو ان کی ہمیشہ خدمت کی تھی، پر چچا نے قیمت ضائع جانے پر مجھے ہی اپنا اگلا نشانہ بنا لیا۔ دراصل مجھ سے اپنی قیمت پوری کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر میں کیا کرتی، میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اس گلاس کے شیشے کو اپنے اوپر توڑ دوں۔ میرا خون نکلے گا تو میرا کیسے نکاح کریں گے؟ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر خوش قسمتی جیسے ہی میں نے گلاس کو توڑا، گلاس چھوٹے چھوٹے ذرے سامنے موجود چچا کی آنکھوں میں جا کر لگے۔ وہ ایک لمحے کے لیے چلا اٹھے۔ ان کے چلانے سے باقی دو آدمیوں کا دھیان بھی انہی کی طرف چلا گیا۔ چونکہ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے سڑک پر ایک گاڑی کو ہاتھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ گاڑی والے نے مجھے دارالامان پہنچا دیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال بتا دی۔ خدا کا شکر کہ میں خیر و عافیت اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ میں نے یہاں آ کر سکھ کا سانس لیا، اگرچہ یہاں کی عورتیں مجھے تنگ کرتی ہیں، کہتی ہیں تو نہ جانے کیوں اپنے چچا کے گھر سے نکالی گئی ہے۔ چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، تو نے خود ہی کسی سے چکر چلایا ہوگا، مگر میرا رب تو جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ میں نے اب اپنی ساری زندگی یہیں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے کچھ اچھا ہی کرے گا۔